بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں قاری محمد عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تفسیر القرآن۔ آج ہم تفسیر قرآن کے اس مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جہاں ہم قرآن مجید کی ہر سورت کو اس کے ترجمے، مفہوم اور روحانی پیغام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آغاز ہو رہا ہے اس سورت سے جو قرآن کا خلاصہ ہے، دعا بھی ہے اور پکار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست جواب بھی۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی؟ ہم روز پڑھتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم دراصل کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، ملکیت تامہ، صراط مستقیم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے اور ان کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین، مالک ہیں روز جزا کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہمیں سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سے ہو رہا ہے۔ اس کے نام احادیث کے اندر مختلف آتے ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکنز، سورۃ الشفاء، اساس القرآن، چونکہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی جامعیت رکھی ہے۔ اساس القرآن یعنی چونکہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اس لیے اس کا نام شفا بھی ہے۔ کنز خزانہ بھی ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ہے۔ فاتحہ ابتدا، چونکہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ ہر نماز کے اندر، نماز کے ہر رکعت کے اندر یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرما رہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی انسان کسی کی تعریف، کسی کی خوبصورتی کے اوپر، کسی کی خوبصورتی کے اوپر، اور اسی طرح کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو حقیقت کے اندر چونکہ آخر کار اسے بنانے والے اور پیدا کرنے والے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، تو جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں وہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کائنات کے ہر چیز کو چونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے جب بھی ہم کسی مخلوق کی تعریف کریں گے تو حقیقت کے اندر وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ رب العالمین، عالم، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی جہان ہوتا ہے، تو جہان اس کا ایک مطلب تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے علم کے اندر ہے، یہ ہمارے شعور کے اندر ہے، یہ صرف ایک ہی جہان ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک
اور جہاں بھی پوری کائنات میں جہاں جہاں انسان کا علم ہے تو وہ صرف ایک جہان ہے، اس کے علاوہ اور کتنے جہان ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جس طرح ہمیں نظر آنے والا جو جہان ہے اس کا رب اللہ ہے، اسی طرح ان جہانوں کا رب بھی اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر جہان الگ ہے، مثلا فرشتوں کا جہان الگ ہے، جنوں کا جہان الگ ہے، انسانوں کا جہان الگ ہے، حیوانات کا الگ ہے، چرند پرند درند، اڑنے والے دوڑنے والے تیرنے والے، تو یہ جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ سارے جہان ہیں، تو ہر جہان کا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی یہ صفت ذکر فرمائی کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کے اندر بھی صفت رحمت کا مادہ ہے اور رحیم کے اندر بھی رحمت کی صفت اور مادہ ہے۔ دونوں اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن پھر رحمان اور رحیم میں رحمان یہ زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر رحمت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ نام خاص ہے، مخلوق میں سے کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ الرحمن الرحیم۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہوتی ہے، جیسے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے جو نہ ماننے والے ہیں اور مسلمانوں پر بھی ہے جو ماننے والے ہیں۔ اور رحیم کا معنی یہ وہ رحمت جو آخرت کے اندر مسلمانوں پر ہوگی، کیونکہ جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو ایمان کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، اللہ پاک کی ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا یعنی آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ تو مالک تو خیر اللہ پاک دنیا کے بھی ہیں، آخرت بھی ہے، ہر چیز کے، ہر ذرے کے، پانی کے ہر قطرے کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ آخرت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چونکہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے ظاہری ملکیت اپنے ہی حکم سے، اللہ نے اپنے ہی اختیار سے دنیا والوں کو، اپنی مخلوق کو، انسانوں کو دی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ لیکن جب آخرت کا منظر ہوگا تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، تو اللہ پاک وہاں یہ سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو ظاہری بات ہے جواب دینے والا تو کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ پاک خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ تو چونکہ اس دن ظاہری ملکیت بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہوگی، اس لیے مالک یوم الدین فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی ہے، استعانت اور مدد بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ پھر مدد ایک ہوتی ہے اسباب کے ساتھ اور ایک بغیر اسباب کے، تو بغیر اسباب کے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاں جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو اللہ پاک نے دنیا کو چونکہ دارالاسباب بنایا ہے، انسان کماتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، بھوک لگ جائے کھانا کھاتا ہے، تو یہ سب اسباب ہیں۔ لیکن ان اسباب کے پیچھے پھر اللہ پاک نے جو تاثیر ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ انسان بعض اوقات دوائی کھاتا ہے آرام نہیں آتا، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ انسان پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بھوک اور پیاس نہیں مٹتی، کیونکہ تاثیر اور بھوک اور پیاس مٹانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو سبب اور ہے، لیکن سبب کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ پاک کی نے رکھا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ ہی مسبب الاسباب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ آگے اس کی خود قرآن پاک میں یہاں بھی اور 5ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ اللہ نے فرمایا کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اکرام کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء اور صالحین کی جماعت، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن جن پر غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان سے بچنے کا حکم ہے۔ غضب اس سے مراد ہے
یہودی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور غضب ہوا، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ کا غضب ہوا، اور عیسائی اور نصارہ انہوں نے صحیح علم ہی حاصل نہیں کیا، تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے یہ یہودیت کی پہچان ہے، اور علم ہی صحیح حاصل نہ کرے یہ نصارہ کی ہے، تو دونوں طریقے غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان صحیح علم بھی حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔